بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جغرافیہ کا سبق نمبر 32 ہے اور آب جاری چل رہا ہے طبی جغرافیہ کی قسم، اور طبی جغرافیہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور مشہور آبشاریں جو ہے وہ واٹر فالز، ان کے بارے میں آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور دنیا میں بہت ساری آبشاریں آپ کو ملیں گی، لیکن چند مشہور کا ہم تذکرہ کریں گے، جیسے کہ نیاگرا ہے، اینجل ہے اور وکٹوریا ہے، اور اس طریقے سے اگوازو آبشار ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے آبشار کی کوئی تعریف کر لیتے ہیں اور آبشار کو سمجھتے ہیں کہ آبشار کہتے کسے ہیں۔ ناظرین، جب دریا کے راستے میں نرم و سخت چٹانوں کی افقی تہیں یعنی یکے بعد دیگرے واقع ہو جائیں اور ان کی موٹائی بھی زیادہ نہ ہو، تو دریا نرم چٹانوں کو پہلے کاٹ ڈالتا ہے، چنانچہ نرم و سخت چٹانوں کا سیڑھی دار سلسلہ وجود پذیر ہوتا ہے، جس پر دریا کچھ دور بہتا، کچھ کودتا اور پھر بہتا ہے۔ دریا کے اس طرح کے بہاؤ کو آبشیب کہتے ہیں۔ اگر چٹانوں کی موٹائی زیادہ ہو اور نرم چٹانیں کٹ جائیں اور سخت چٹانیں اپنی جگہ باقی رہیں، تو پانی ایک چادر کی شکل کی طرح جو ہے وہ بلندی سے گرتا ہے، اور اسے جو ہے آبشار کہتے ہیں، اور عربی میں سے شلال کہتے ہیں، انگریزی میں سے واٹر فالز کہتے ہیں۔ کسی کے دریا کے جو سفر میں یکے بعد دیگرے کئی آبشاریں بھی آ جاتی ہیں، جو سلسلہ آبشار یا آب شرشر کہلاتے ہیں۔ جس جگہ پر آبشار گرتا ہے وہاں گڑھا بن جاتا ہے، اسے ظرف گڑھا پول ہول کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، دنیا کے اندر کچھ مشہور آبشاریں ہیں، جن میں سے سب سے مشہور جو آبشار وہ اینجل آبشار ہے، اور یہ ونزویلا میں واقع دنیا کی بلند ترین آبشار ہے۔ چلیں اس کا ذرا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے اینجل آبشار، جو پیچھے پہاڑ کے اوپر سے نیچے گر رہی ہے، اور نیچے جو ہے اس کی وجہ سے ایک بادل سا بنا ہوا درختوں کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اینجل آبشار ہے، جو دنیا کی سب سے بلند آبشار اس کو کہا جاتا ہے، جو مشہور جو نیاگرا آبشار ہے اس سے تقریباً 20 گنا بلند ہے، یعنی بلندی کے اعتبار سے یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ یہ ونزویلا میں واقع ہے اور 979 میٹر یہ بلند ہے۔ یہ دریائے چورون پر واقع ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ارنسٹو سانچیز لاکروز کی جانب سے دیکھے جانے کے باوجود مغربی دنیا 1935 تک اس آبشار سے ناواقف رہی۔ جب امریکی ہواباز جیمز کرافورڈ اینجل نے پرواز کے دوران اسے پہلی مرتبہ دیکھا، تو 1936 میں وہ اس علاقے میں واپس آیا اور آبشار کے اوپر اپنا جہاز اتارا۔ آبشار کا نام اسی سے موسوم ہو کر اینجل آبشار کہلاتا ہے۔ اس آبشار کی اونچائی 1949 عیسوی میں نیشنل جیوگرافک سوسائٹی نے ناپی۔ یہ آبشار ونزویلا کے سیاحتی مقام میں سب سے زیادہ مقبولیت رکھتی ہے۔ یہ آبشار ایک جنگل میں واقع ہے، اس لیے یہاں جانا انتہائی مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اور سیاح دارالحکومت کراکاس سے بذریعہ ہوائی جہاز یہاں پہنچتے ہیں۔ تو یہ اس کی کچھ قریب سے لی گئی اس کی تصاویر ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ بلندی پر واقع یہ آبشار ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم تذکرہ کرتے ہیں اگوازو آبشار کا۔ یہ اگوازو آبشار ناظرین برازیل اور ارجنٹائن کی سرحد کے قریب دریائے اگوازو پر واقع ایک عظیم آبشار ہے۔ یہ اس مقام پر تشکیل پاتی ہے جہاں دریا اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ 262 میٹر کی بلندی سے گرنے والا پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے ہر سیکنڈ میں اولمپک کھیلوں میں استعمال ہونے والے تیراکی کے کھیل میں استعمال ہونے والے 6 حوض بھرے جا سکتے ہیں۔ آبشاروں کا یہ عظیم نظام صرف 2.7 کلومیٹر کے رقبے پر تقریباً 270 آبشاروں پر مشتمل ہے۔ چند آبشاریں 82 میٹر تقریباً 269 فٹ تک بلند ہیں، جبکہ اکثر آبشاروں کی اونچائی 64 میٹر ہے۔ 150 میٹر چوڑی اور 700 میٹر طویل انگریزی میں حرف یو کی شکل کی یہ آبشار ہے۔ اس میں یو کی شکل کی اس ڈھلوان کو، جسے شیطان کا حلق بھی کہا جاتا ہے، ان میں سب سے زیادہ یہ متاثر کن ہے۔ اس سلسلے کی بیشتر آبشاریں ارجنٹائن میں واقع ہیں، لیکن ان کا بہترین نظارہ برازیل کی جانب سے کیا جا سکتا ہے۔
یہ مشہور زمانہ نیاگرا آبشار سے کہیں زیادہ بڑی ہے اور اس کا مقابلہ صرف افریقہ کی وکٹوریا آبشار ہی کر سکتی ہے جو زمبابوے اور زمبیہ کی سرحد پر واقع ہے، اور آگے ہم اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ اس آبشار کے علاقے کو دونوں ممالک میں قومی پارک کا درجہ دیا گیا ہے، جو برازیل اور ارجنٹائن دونوں میں اگوازو نیشنل پارک کہلاتے ہیں۔ دونوں پارک یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا یہ حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ چلتے ہیں جی نیاگرا فالز کی طرف، نیاگرا آبشار کی طرف۔ براعظم شمالی امریکہ میں کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کی سرحد پر واقع دنیا کی مشہور ترین آبشار، جسے اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ حسن فطرت کا عظیم شاہکار اور دنیا کے قدرتی عجائبات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ آبشار کینیڈا کے صوبہ اونٹاریو اور امریکہ کی ریاست نیو یارک کے درمیان واقع ہے۔ اسے پہلی بار 1678 عیسوی میں لوئس ہیپی پن نے دریافت کیا۔ 1759 عیسوی میں سیورڈی لاسالی نے یہاں ایک قلعہ فورٹ کاؤنٹی قائم کیا، جس کا نام بعد ازاں فورٹ نیاگرا ہو گیا۔ انگریزی جو سر ولیم جانسن کی زیر قیادت جنگ میں یہ قلعہ فرانسیسیوں نے چھینا تھا۔ 1819 عیسوی میں دریائے نیاگرا کو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان سرحد تسلیم کیا گیا اور 1848 میں نیاگرا کو قصبے کا درجہ دے دیا گیا۔ یہی قصبہ 1892 میں شہر کا روپ اختیار کر گیا۔ آبشار کا زیادہ حصہ جو خوبصورت حصہ ہے وہ کینیڈا کی جانب ہے، اور جس کے لیے قوس قزح پل سے بذریعہ گاڑی یا پیدل کینیڈا میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے شہریوں کو سرحد عبور کرنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ دیگر ممالک کے باشندوں کے لیے ویزا لازمی ہوتا ہے۔ دریائے نیاگرا براعظم شمالی امریکہ کی عظیم جھیلوں میں سے دو جھیلیں ایری اور اونٹاریو کو یہ ملاتا ہے۔ اس دریا میں واقع جزیرہ گوٹ دریائے نیاگرا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جس سے نیاگرا کی عظیم آبشاریں اور بھی جنم لیتی ہیں۔ دراصل نیاگرا آبشار کے 3 بڑے حصے ہیں، جن میں سب سے بڑا اور متاثر کن کینیڈین حصے کی جانب ہے اور گھوڑے کی نال کی شکل میں ہونے کے باعث ہارس شو کہلاتا ہے۔ اس آبشار کی لمبائی 173 فٹ اور چوڑائی 2500 فٹ ہے، اور امریکہ کی جانب سے بہنے والی آبشار کو امریکی آبشار کہتے ہیں، جس کی لمبائی 182 فٹ ہے، چوڑائی 1100 فٹ ہے۔ تیسری نسبتاً چھوٹی آبشار برائیڈل ویل کہلاتی ہے۔ ان تینوں آبشاروں سے فی سیکنڈ 202 یعنی مکعب فٹ پانی نیچے گرتا ہے، یعنی 1 منٹ میں تقریباً 60 لاکھ مکعب فٹ پانی 180 فٹ کی بلندی سے نیچے آتا ہے، اور اسی عظیم نظارے کو دیکھنے کے لیے ہی دنیا بھر سے اندازاً 40 لاکھ سیاح ہر سال نیاگرا کا رخ کرتے ہیں۔ بذریعہ کشتی سیاح نیاگرا آبشار کا بہت قریب سے نظارہ کرتے ہیں، جبکہ آبشار کے پانی سے بننے والی حسین قوس قزح کا فضائی نظارہ کروانے کے لیے ہیلی کاپٹر کی پروازیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ نیاگرا آبشار کا جو علاقہ ہے دونوں ممالک میں قومی پارک کا درجہ رکھتا ہے، اور امریکہ میں نیاگرا ریزرویشن اسٹیٹ پارک اور کینیڈا میں ملکہ وکٹوریا نیاگرا پارک کہلاتا ہے۔ نیاگرا ریزرویشن اسٹیٹ پارک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے قدیم ترین پارکوں میں سے ایک ہے، جو 1885 عیسوی میں امریکی حکومت نے اپنے زیر انتظام لیا تھا۔ یہ پارک 107 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ ملکہ وکٹوریا نیاگرا پارک 154 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ اپنے شاندار حسن کی بدولت اہم ترین سیاحتی مقام ہونے کے علاوہ یہ آبشار اونٹاریو اور نیو یارک کے لیے پن بجلی کے بڑے وسیلے کا باعث بھی ہے۔ ناظرین، آخر میں ہم تذکرہ کرتے ہیں وکٹوریا آبشار کا۔ یہ وکٹوریا آبشار کی تصویر ہے۔ وکٹوریا آبشار زمبابوے میں واقع دنیا کی بڑی آبشاروں میں سے ایک ہے، جو دریائے زمبیزی پر واقع ہے۔ جب دریائے زمبیزی زمبیا سے زمبابوے میں داخل ہوتا ہے تو اسی مقام پر وہ 420 فٹ کی ایک پہاڑی سے نیچے گرتا ہے۔ اتنی بلندی سے گرنے کے باعث اس کے پانی کی پھواریں 1600 فٹ تک جا پہنچتی ہیں۔ اس آبشار سے پیدا ہونے والا شور 25 میل دور سے سنایا جا سکتا ہے۔ قدرت کی ایسی نشانیاں دیکھ کر انسان کی زبان پر بے ساختہ سبحان اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔
اور یہ آبشار دیکھیں اس کی خوبصورتی اور قوس قزح بنی ہوئی اس کے قریب میں، تو یہ ایک انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ نشانیاں، طبی جغرافیہ چونکہ چل رہا ہے تو اس کے اندر ہم ان آبشاروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورت جگہیں انسانوں کے دیکھنے کے لیے بنائی ہیں۔ اور اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کہ زمین میں جا کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نے کس طریقے سے یہ مخلوق کو پیدا کیا ہے، کس طریقے سے اس کائنات کو بنایا ہے، اور پھر وہی رب ہوگا جو اس کو ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے اس کو تعمیر کر کے پھر نئے سرے سے اس کو پیدا کر دے گا، اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طریقے سے اپنی پہچان نصیب فرمائے اور اپنی ذات پر ایمان کی پختگی نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارا طبی جغرافیہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے، انشاءاللہ آگے 2-3 اسباق کے اندر ہم اس کو مکمل کر لیں گے، سمیٹ لیں گے، اس کے بعد ہم سیاسی و تاریخی جغرافیہ کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔